کچھ بیماریاں باقاعدہ بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو بیماری سمجھنا چاہیے. دل کا سخت ہونا، رویے کا تلخ ہونا، کسی پہ رحم نہ کھانا، کسی سے پیار نہ کرنا، کسی جگہ بھی انسان کا اخلاص نہ پانا، یہ دل کی باقاعدہ بیماری ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے بڑا پسند آیا، میں پڑھ رہا تھا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم کی بیماریوں کا پتہ درد سے چلتا ہے. وجود میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے. اور فرماتے ہیں اگر دل میں بیماریاں ہونا اس کا پتہ گناہوں سے چلتا ہے. معاذ اللہ، جب گناہ پر گناہ ہو اور انسان کو احساس نہ ہو تو باقاعدہ دل بیمار ہو گیا. اب اس کو احساس ہی پیدا نہیں ہوتا، اچھی بھلی اس کے سامنے آنکھ کھلی ہے، اس کی فجر کی اذان اس کے سامنے ہوئی ہے، لیکن یہ بالکل لیٹا ہے، بہت سخت بیمار ہو گیا دل. 6 لوگ اس کے سامنے سے اٹھ کے ظہر کی نماز کے لیے گئے ہیں، لیکن یہ آرام سے بیٹھا ہے، بیمار ہے اس کا دل. اس کے سامنے رو کے کسی نے اپنی ببتا سنائی ہے کہ مجبور ہوں، تکلیف میں ہوں، تنگ دست ہوں، لیکن اس کی بھری ہوئی تجوری ہے. اس نے کہا میرے پاس روز بڑے ہی لوگ آتے ہیں، مجھے پتہ ہے کتنے ضرورت مند ہیں، تو دل سخت ہو گیا. یہ بیماری ہے. اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور ایک درویش نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جن کے دل مردہ ہو گئے وہ کیسے جئیں؟ اندر ان کا بالکل مر گیا ہے، باطن مردہ ہے، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں، نہ کسی کلام کا، نہ کسی نعت کا، نہ کسی واز کا، نہ کسی تقریر کا، نہ کسی کے رونے کا، نہ کسی کے تڑپنے کا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں. تو معنی یہ ہے کہ باطن اجڑ گیا، اندر بیمار. اور یہ کیسے بیماری ہوتی ہے؟ سنیں، ایک تو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ باتیں کرنے سے اور بیکار باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. صوفیاء نے لکھا ہے جن لوگوں کے مزاج میں تنقید ہوتی ہے ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. طبیعت ہی ہر وقت نقص تلاش کرتی ہے، مردہ ہو جاتے ہیں. اور ایک بڑی سخت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو دین کے نام کو لیں، دین کے کام کا دعویٰ کریں پر اس سے دنیا اکٹھی کریں، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، باطن اجڑ جاتا ہے پورے طور پر. یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ دل کی سختی ایک باقاعدہ مرض ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مرض کے علاج کے لیے حضور کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضری دیتے تھے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل سخت ہو گیا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسے علاج بتایا. فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کر، دل نرم ہو جائے گا. 1 منٹ کے لیے سوچا کر کہ مسجد میں اعلان ہوگا کہ تیرا انتقال ہو گیا. 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ وقت آ گیا جانے کا، آ گئے لوگ، جمع ہو گئے، تیاری ہو گئی. اور پھر یہ کہ کونوں میں اور نکروں میں کھڑے ہو کے مشورے ہونے لگے کہ جنازے کا ٹائم کیا رکھنا ہے. اور پھر یہ کہ تصور میں اس بات کو لانا کہ سبھی موجود تھے اور سب کے سامنے قبر بنائی گئی اور قبر میں رکھا گیا اور قبر کو بند کیا گیا. یہ وہ تصور ہے جو دل کو نرم کرتا ہے. یعنی وہ اورنگزیب عالمگیر نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالنا، لوگوں کو پتا چلے اتنا بڑا فرما روا دنیا سے جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کر کے ساتھ نہیں جانا کچھ بھی. یہ تصور جب انسان پکا کرتا ہے نا کہ میں نے جانا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جانے کا ارادہ کس کا ہے؟ کوئی پروگرام نہیں. جن کی عمریں بہت بڑی بھی ہو گئی ہیں وہ بھی بیماریوں کو سندیسے تو نہیں سمجھتے، وہ بھی کہتے ہیں بس وہ فلاں بد پرہیزی سے مسئلہ ہو گیا. یہ تو سندیسے ہیں، یہ تو پیغامات ہیں، یہ تو لوٹ جانے کے بہانے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. مرنا ہے، چھوڑنی ہے دنیا، جانا ہے، کسی وقت بھی پیغام اجل آئے گا. اور جن کو مر جانا ہو وہ اس طرح نہیں جیا کرتے، وہ مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ تیاری کر کے رکھتے ہیں. کتنی لمبی زندگی، مثلا کتنی، آج تو جو 100 سال کا ہو جائے وہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ 100 سال عمر. اچھا جی واقعی یہ تو بڑی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. کتنا کچھ جینا. موت کا تذکرہ دل نرم کرتا. دوسرا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا، کریم کرم فرمائے، مہربانی کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو اس طرح کر، کوئی یتیم ملے نا جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، جس نے گویا اپنا بچپن بغیر والد کے گزارنا شروع کیا ہو، اس یتیم کے سر پہ تو ہاتھ پھیرا کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرمی عطا کرے گا.
یہ پہلا نسخہ حضور نے ایک شخص کو دیا. آج بھی اس نسخے پہ عمل کریں, کبھی یتیموں سے ملیں. ہمارے ادارے میں نا کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والد نہیں ہیں. ان میں سے سارے لوگ غریب نہیں ہیں, چند بہت غریب بھی ہیں, اور کچھ بچے ایسے ہیں جو گھر میں گنجائش رکھتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ جن کے والد سر سے چلے گئے ہیں, اگرچہ دولت بھی ڈھیر ساری گھر میں ہے, گنجائش ہے, لیکن باپ کا چلے جانا ایک باقاعدہ مسئلہ ہے, ایک باقاعدہ کمی ہے زندگی کی. میرے بچے جوان ہو گئے ہیں, میرے بچوں کے قد مجھ سے کچھ بڑھنے لگے ہیں, لیکن 25-26 سال کا زمانہ بیت گیا ہے ابا جی کو دنیا سے گئے ہوئے. ابھی بھی کسی کو اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں. وہ درد ہے کہ وہ جاتا ہی نہیں, وہ کسک ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی, وہ کمی ہے کہ وہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. اور کبھی کبھی یاد کرتا ہوں والدین کو تو اقبال کا لہجہ مستعار لے کے کہتا ہوں کہ میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. وہ کہتے ہیں نا ابھی تو ٹائم آیا تھا کچھ دیکھنے کا, اور یہ کہ کچھ دیکھا نہیں. تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل نرم ہوتا ہے, ان پر شفقت بڑھا دی جائے. کسی کو موقع میسر آئے تو ان سے پیار بڑھا دیا جائے, اس سے دل نرم ہوتا ہے. تیسری بات, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور دل سخت ہو گیا ہے, تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں, اللہ دل کو نرمی عطا کر دے گا. یہ قرآن مجید نا یہ شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن مجید شفا ہے مومنوں کے لیے. اور ایک مقام پہ فرمایا شفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ, یہ دلوں کے لیے شفا ہے. آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے, تلاوت کریں گے تو دل پاک ہوگا, صاف ہوگا. آج میں بڑے شوق سے کلام سنتا ہوں بزرگوں کا, آپ بھی سنتے ہیں. میاں صاحب کے کلام کا کیوں اثر ہوتا ہے دل پر, کیوں لوگ رونے لگتے ہیں؟ مختلف بزرگوں کی نعتیں سن کر کیوں دل پہ اثر ہوتا ہے, لوگ رونے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مفاہیم کا ہمیں پتہ ہے. قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے ترجمے سے سیکھا ہی نہیں. اگر کبھی ہمیں اس کے مفہوم کا پتہ چلے تو ہمیں ڈھیر سارا رونا ہے, ہمارا دل صاف ہو جائے, بہت ساری جگہوں پہ چوٹ لگے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک حال دل کی سختی کا قرآن مجید کی تلاوت کو بتایا. ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے, جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں, دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اور زنگ, یہ غور کریں, یہ دل کا زنگ نا تھوڑا غور کریں تو پتہ ویسے چل جاتا ہے لگا ہوا ہے آج کل کے نہیں. کوئی چیز باہر پڑی رہے نا تو وہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے, کہتے ہیں یہ بارش میں پڑی رہی, دیکھا نہیں, زنگ آلود. یہ دل بھی ایسے ہی پڑا رہے نا, کبھی ذکر نہ کرے, کبھی درود و سلام نہ پڑھے, کبھی تلاوت قرآن مجید نہ کرے, کبھی رات کو اٹھ کے روئے نہ, تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں, ہمارے لوہے کو زنگ لگ جائے تو کس چیز سے اتارتے ہیں؟ ریگ مارتے ہیں. حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے, جب دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو, دلوں کا زنگ اتر جائے گا. اللہ کی یاد کرو, تسبیح پڑھو, اللہ کی حمد کرو, اللہ کی تکبیر بیان کرو. یہ جو صوفیاء ذکر کراتے تھے نا, بار بار ضربیں لگتی تھی تو اس سے دل کا زنگ ہی تو اترتا تھا. اور ایک بات تمام صوفیاء نے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں صحبت صالح سے بھی زنگ اترتا ہے. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو دلوں کا زنگ اترتا ہے, اور برے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے. آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, معاذ اللہ جو دنیا دار ہیں, جو آپ کو کہیں گے چھوڑو یار تو کس چکر میں پڑ گئے, دنیا بڑی میٹھی ہے اور یہی دنیا میں ہی سارے ذائقے ہیں. آپ ایسے لوگوں کی طرف جائیں تو آپ محسوس کریں گے دل زنگ آلود ہو گیا. چنگیاں دے لڑ لگی ساں میری چولی چ پھل پئے, پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈل گئے. تو یہ بری صحبت جو ہوتی ہے یہ نقصان دیتی ہے. تو یہ کچھ علاج ہے, یہ کریں, اس سے دل کا زنگ دور ہوگا. یہ واہ واہ سے بھی زنگ چڑھتا ہے, میرے جیسے لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں نا, اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے, اس سے بھی زنگ چڑھتا ہے. اس سے خوشامد, تعریف, مزاج, ہم نے دیکھا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جب کوئی علم پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تکبر کا بوٹا لگتا ہے, اور پھر جیسے جیسے وہ علم پڑھتا جاتا ہے وہ پودا جوان ہو کے درخت بنتا جاتا ہے. تو یہ دولت ہو, یہ خوبصورتی ہو, یہ علم ہو, یہ کوئی عہدہ ہو, یہ
बाज़ औक़ात इंसान को फितने में मुब्तला करते हैं, दिल सख्त हो जाता है, घुटन पैदा होती है। दौलत, सरवत, इख्तदार, ये चीज़ें कसावत कल्बी का सबब बनती हैं। और दिल की नरमी कैसे होगी? कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, मौत को याद किया जाए, यतीम के सर पे हाथ फेरा जाए, अच्छों की संगत इख्तियार की जाए, तो दिल का जंग उतर जाता है। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि जब कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जाएं तो ईमान तरक्की पाता है। कुरान मजीद को सीखना शुरू करें, कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करें, कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, यहाँ हर चीज़ को मशकूक बना देना कुछ लोगों का मिजाज बन गया है। कोई आला से आला शख्स आप उठा के ले आए, 5-10 लोग उसके बारे में भी कोई ना कोई मुखालिफाना बात करते आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा कि बेहतरीन बदला ये होता है कि किसी शख्स से बदला लेना हो, इंतकाम लेना हो, कि उसकी प्यारी चीज़ों को मशकूक बना दिया जाए। कभी लोग नफल नमाजों को मशकूक बनाते हैं माज़अल्लाह, कभी दुरूद व सलाम के मुख्तलिफ अंदाज को मशकूक बनाते हैं, कभी लोग किसी चीज़ पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, कभी किसी चीज़ पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अब मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ हमारे मुल्क में तरावी के मसले में लोगों को बड़ा परेशान करते हैं। छोड़ें जी, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बाकायदा नमाज ही नहीं है, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। किसने कहा है फ़र्ज़ वाजिब है? लेकिन क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम से पढ़ना इसका साबित नहीं? क्या जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा इसकी जमात नहीं करवाई? क्या जनाब उमर का सारा ज़माना इसकी जमात नहीं होती रही? उसके बाद ये हमेशा से उम्मत का मामूल नहीं रहा? खुदा के बंदो, साल के बाद एक मौका आता है कि जिसमें कुरान मजीद सुनाने वाले सुना लेते हैं, सुनने वाले सुन लेते हैं। एक खूबसूरत तरीका, आप यकीन करें, यहाँ हमारे इदारे में सैकड़ों हुफ़ाज़ हैं, और मैं एक बच्चे से 3-3 दफ़ा पूछता हूँ, बेटा इस दफ़ा कहाँ कुरान मजीद सुनाना, याद है ना, सुना रहे हो ना? ये पूछने पुछाने में इतना लुत्फ है। और फिर ये कि रात को जब वो सारा सारा दिन कुरान याद करते हैं, और जब वो रात को कुरान पढ़ते हैं, और जब वो कुरान मजीद सुनाते हैं, और जब सुनने वाले कुरान मजीद सुनते हैं, मैं नहीं आपको बता सकता वो ज़ौक़ कि बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग भी जब कहते हैं कि मैं इफ्तारी के लिए नहीं आ सकता, इसलिए कि मैंने अपनी मस्जिद में कुरान मजीद सुनना शुरू किया हुआ है, मेरा 23वां पारा हो गया, अगर मैं आपके पास आऊँगा तो मेरे वो पारे जो हैं वो सारे आगे पीछे हो जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आती कि जब इस ज़ौक़ से कुरान पढ़ाया और सुनाया जाए तो अर्श का मालिक राजी कितना होता है। और तुम ये कि तरावी को मशकूक बनाते हो, कोई काम हाथ से जाने ही नहीं देते दीन को मशकूक बनाने वाला। खुदा के बंदे सुन, मेरे नबी पाक का फरमान है, हुजूर ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत के साथ रमजानुल मुबारक में क़याम किया, यानी नफली इबादत की, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो आप इसको समझते ही नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया कुरान और रमजान ये दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में। कुरान मजीद कहेगा मालिक मैंने रात इसे बेदार रखा था, ये क़याम करता था, पढ़ता था। और रोज़ा कहेगा मालिक मैंने इसे दिन में खाने पीने से रोक कर रखा था। ये दोनों मिल के शफात करेंगे और अल्लाह ताला ये अमल करने वाले की बख्शिश फरमा देगा। तो कुरान मजीद फरमाता है कि अगर तुम कुरान मजीद की तिलावत करोगे तो उससे तुम्हारे ईमान में तरक्की होगी। आप कुरान मजीद पढ़ते जाएं, ईमान मजबूत होता जाएगा और इंशाअल्लाह ताला गुनाह खुद ब खुद दूर होते जाएंगे। अच्छा, ये ईमान भी मजबूत होता है। ईमान बड़ी शय है, ईमान सबसे बड़ी शय है। ईमान मजबूत हो ना, लो सुनो हदीस और ये याद रखना, और ये एक दो को सुना देना सवेरे। नबी करीम ने हजरत हारसा से पूछा था कई फासबाह, तो या हारसा आज सुबह कैसी की है? अर्ज की हुजूर इस हाल में की है कि मैं पक्का मोमिन हूं। तो नबी करीम ने फरमाया तेरे ईमान की दलील? अर्ज की हुजूर मेरे ईमान की दलील ये है कि मैं जमीन पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखूं तो अल्लाह के अर्श को भी देख लेता हूं। फरमाया मैं बता सकता हूं जन्नती जन्नत में दाखिल हो रहे हैं और जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं। कहो तो राज़े हयात कह दूं? कोई नहीं समझ आई तो अल्लाह करे ना आए तो समझ। वो कहने लगे कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे। लेकिन वहां से जुबान हाल से इर्द गिर्द से ये आवाज आ रही थी नहीं रहने दे, यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे। वो अगर पर्दे उठा दे तो किसे होश रहे। फरमाया मैं मोमिन हूं तो ईमान की अलामत ये है कि जमीन पे खड़े होके देखूं तो अल्लाह का अर्श भी दिखाई देता है।
یہ حضور کے سامنے بیان کیا صحابی نے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان معمولی چیز کا نام ہے؟ تو میرے عزیز، ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے سے. پھر ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دنیا داروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، مالداروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، امیر رشتہ داروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. وہ جن دوستوں نے آپ سے کہا نا کوئی کام ہو جاتے دسیا جی، کوئی حکم ہو جاتے، ان پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں. آپ تسی پھر دسیا جی تو پھر وہ تمہیں دسن گے. کوئی کام ہو جاتے، کوئی حکم ہو جاتے، پھر تسا حکم دسنا ہے تو انہیں کہنا تو کل دسنا سی، سویرے ہی منڈا ٹوریا میں. تو میرے عزیز بھروسہ اللہ پہ، بھروسہ اللہ، خوب اپنا اعتماد پکا کر لیں. ایک روایت میں نے جمعے میں سنائی تھی، میرا دل کرتا ہے آج پھر سناؤں گا آپ کو. فرمایا دو لوگوں کو نا قیامت والے دن حکم ہوگا کہ دونوں، ان کے اعمال معاذ اللہ ایسے تھے کہ ان کے لیے حکم ہے دونوں دوزخ میں چلے جاؤ. ایک نے دوڑ لگا دی، بھاگتا ہوا جا رہا ہے جہنم کی طرف. دوسرا 2 قدم اٹھاتا ہے، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر 2 قدم اٹھاتا ہے، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے. دونوں کو واپس بلا لیا، دوزخ کا دروازہ آ گیا، بلا لیا. دلوں کے حال جاننے والا رب پوچھتا ہے بھئی تو بڑا بھاگ کے دوزخ کی طرف گیا ہے؟ پتہ اللہ کو ہے سارا ہی. پوچھتا ہے تو بڑا بھاگ کے گیا ہے؟ تو وہ بڑا رند مزاج اور بڑا انوکھا آدمی تھا. کہنے لگا مالک تیری زندگی میں مانی نہیں، تو آج تو نے حکم دیا دوزخ میں جاؤ، تو میں نے کہا چلو ایک ہی مان لو، رب کی طرح دوڑ کے جاتا ہوں، دوڑ کے جاتا ہوں. چلو مانو، تو حکم تو رب کا ہے نا، چلو جو بھی ہے اللہ نے حکم دیا ہے نا، تو جس بات کا بھی دوڑ گیا. تو کریم نے دوسرے سے کہا تو بڑے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہے، پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے. تو وہ رو پڑا، کہنے لگا مالک میرا تیری رحمت پہ بھروسہ بڑا مضبوط تھا، مجھے پتا تھا بے شک فیصلہ ہو گیا ہے، پر تو نے معاف کاری دینا ہے، تو نے کرم کاری دینا ہے. کریم جب غالب آتا ہے تو کرم کاری دیتا ہے. تو نے معاف کر دینا. مجھے امید تھی، حکم بھی ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، میں دوزخ کی طرف جانے بھی لگا، پر بار بار اندر سے آواز آتی تھی پریشان نہ ہو، آواز آئے گی، پریشان نہ ہو، وہ بلائے گا، پریشان نہ ہو، رحمت ہو جائے گی. مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا، پر میرا تیری ذات پر بھروسہ نہیں ٹوٹا. اور جب تیری آواز آئی نا کہ واپس آؤ، تو میرے گویا اندر ہی اندر نعرے لگنے لگے کہ آ گئی ہے نا آواز، ہو گیا نا کرم. تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا دونوں کو ہی جنت میں داخل کر دو. بھروسہ اللہ پہ رکھیں اور امید اللہ سے رکھیں، اپنے رب پر ہمیشہ مضبوط ایمان رکھیں. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، صحیح نماز پڑھا کرو، دل لگا کے نماز پڑھا کرو، پیشانی ذرا جما کے نماز پڑھا کرو. ذرا غور کیا کرو کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے، یہ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کیا ہے. یہ جو تم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو تو اس کے اندر سے کیا مفہوم واضح ہوتا ہے. ذرا دل جمی سے، ذرا ذوق سے، ذرا اس طرح پڑھا کرو کہ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے. مالک دم سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. کبھی شوق سے، کبھی درد سے، کبھی دل کرے کہ یار میں اٹھوں، ذرا وضو کروں، 2 نفل نہ پڑھوں، میں ذرا جم کے سجدہ، پیشانی کو اگر سجدے کی لذت مل جائے کمال ہو جاتا ہے، یہ کرم ہو جاتا ہے. اور کسی نے کہا تھا میرا مالک میرے جرم عیاں کرتا نہیں اور سجدے میرے چہرے پہ سجا دیتا ہے. یہ دیکھو نا کئی لوگوں کے جسم، کچھ لوگوں کا ایسا نرم ہوتا ہے کہ سجدوں کا نشان پڑ جاتا ہے. لوگ اس کو محراب بھی بولتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر اپنی اپنی جسمانی ساخت ہوتی ہے. زیادہ کچھ لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں پر چہروں پر نشان نہیں ہوتا، یہ جسمانی ساخت کا مسئلہ ہوتا ہے. عام دام برسر مطلب خوب نماز پڑھے دل جما کے. اور پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. پتہ ہے کس حد تک خرچ کرنے کا حضور نے فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور اللہ کے رستے میں صدقہ جب تم دیتے ہو نا، ایک کھجور جب تم اللہ کے رستے میں اخلاص کے ساتھ صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر اللہ اسے قبول کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اسے اتنا بڑا کر دیتا ہے، اس کھجور کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ پہاڑ بنا دیتا ہے، اور اس ایک کھجور کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. خرچ کریں اللہ کے رستے میں، خوب خرچ کریں. اور یہ کر کے دیکھیں کہاں سے خرچ کرنا شروع کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لیا کرو. فرمایا 2 کا کھانا 3 کے برابر اور 3 کا 4 کھا لیں، بس یہ کہ سب کو شامل رکھو، سب کو شامل. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دسترخوان کو وسیع نہیں کرتے. آپ خرچ کرنے کا مزاج بھی نہ ہے، اللہ توفیق بھی عطا کر دے گا. دینے کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو پھر وسعت بھی آ جاتی ہے. تو میرے بھائی
یہ چیزیں پیدا کرنی ہے اپنی طبیعت میں۔ 2-4 گزارشات میں نے تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ سب سے پہلے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر خاص نظر کریں، زندگی میں اپنی غلطیوں کو ضرور ڈھونڈیں۔ ہمارے صوفیانہ اپنی اصطلاحات میں ایک اصطلاح بیان کرتے ہیں دید قصور، یعنی اپنی غلطیوں کا نظر آنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جگ کی غلطیاں نظر آتی ہیں، سب کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی نہیں نظر آتی۔ اپنی غلطیوں کو تلاش کریں، اپنے گناہوں کو تلاش کریں، اور پھر ان کی اصلاح کے لیے ایک پورا منظم منصوبہ بنائیں، اور اس منصوبے کے تحت اپنی تربیت کریں۔ کب تک ایسے ہی گھومنا ہے اور کب تک یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بس دعا کرے میں ٹھیک ہو جاؤں؟ اپنی کمزوریوں کو تلاش کر کے، ڈھونڈ کے، ان کی اصلاح پر پورا زور لگا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے نا، یا اللہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں بھول گیا تھا، جب اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اپنی کوتاہیوں کو ضرور تلاش کریں۔